تو خان صاحب نے کہا کہ یہ قرآن سامنے پڑا ہے, آپ پہلے اس پہ قسم کھائیں کہ میں نے 9 مئی کیا ہے تو میں اس کی معافی مانگ لوں گا. تو وہ جو بھی بندہ یا بندی تھی وہ قسم کھانے سے پیچھے ہٹ گئے. یہ تو چٹکلا تھا, کوئی ثبوت تو اس کا ہے نہیں. ایگزیکٹلی یہی بات کل پرسوں ہوئی ہے اور کل علیمہ خان صاحبہ نے بتائی ہے سب کو کہ خان کہہ رہے ہیں کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں, کوئی انٹیلیجنس کمیشن بنا لے, کچھ تو کرے نا, ثبوت دے دیں کہ ہاں یہ 9 مئی عمران خان نے پلان کیا, پھر جیل سے اس کو ایکسیکیوٹ کیا, پھر ہمارے لوگ اس میں انوالو تھے. خان کہتے ہیں میں سب کی معافی مانگ لوں گا, جس نے کیا تھا ہماری طرف سے 9 مئی تو میں ان کو پارٹی سے نکال دوں گا اور میں معافی مانگ لوں گا. ثبوت تو دے نا, 1.5 سال ہو گئے, وہ جو انٹوٹ ان کے پاس ثبوت ہو ناقابل تلافی, وہ باتیں کدھر گئی سارے بچے. ایسے تو نہیں ہوگا نا کہ کوئی اوپر سے بائیڈن آرڈر کرے گا کہ 9 مئی کرو, 9 مئی کروا دیا, اب خان اس کی رسپانسبلٹی لے. یہ یاد رکھے اب سڑکوں پہ جو نکلیں گے نا وہ پی ٹی آئی نہیں ہوگی, وہ پاکستانی عوام ہوگی جو اس وقت نہ بجلی کا بل دے سکتی ہے, بچوں کو مار رہے ہیں, خودکشیاں کر رہے ہیں, سڑکوں سے اوپر سے برج سے جمپ کر رہے ہیں. اس وقت اس کو ہلکا لوگ لے رہے ہیں. اس وقت قیامت کی گھڑیاں پاکستان میں. ایک قوم میں جب جھوٹ اس حد تک آ جائے کہ میڈیا بھی جھوٹ بول رہا ہے, آپ تو دیکھیں انڈیپینڈنٹ میڈیا ہے نا, آپ نے جو رپورٹ کرنا ہے کریں گے. جب ایک پیسوں والا میڈیا جو 50 لاکھ کماتا ہے ایک شو کے رات کو, وہ جھوٹ بولنا شروع کر دیں, آپ سمجھ جاؤ کہ جو اسٹیٹ کا 4تھ پلر تھا جرنلزم, اینکرز جو ہم پہ نظر رکھتے تھے, اب ان پہ کوئی نظر رکھ رہا ہے. ان کے منہ سے وہی نکلتا ہے جو کوئی نکلوانا چاہ رہا ہے. بچے سپریم کورٹ پہ نواز شریف اور اس کے غنڈوں نے اٹیک کیا تھا, جس تک کچھ کوئی کمیشن اس پہ ہوا, اس کو تو پرائم منسٹر بنا دیا. جب نکلے گا نا مجمع, جیسے میں نے بتایا, پورا پاکستان نکلے گا. لوگ اب نکلیں گے کیونکہ وہ تنگ آ گئے ہیں اس فرسودہ سسٹم سے. اللہ کرے صاحب اقتدار لوگ جو ہیں ان میں عقل ہو اور وطن کی فکر ہے, اپنے خاندانوں کی فکر مت کریں, ورنہ جو ہوگا. اور یاد رکھیے جو تھریٹ دیا نا لوگوں نے, کیوں انہوں نے حکومت کو نہیں دی, ہم کو دی ہے. میرے حلقے والے مجھے کہتے ہیں یہ جو ہم نے کیا 5 اگست کو ثوابی میں یہ جلسہ, یہ حلقے کی ڈیمانڈ تھی کہ ہم نے نکلنا ہے خان کے لیے. لیڈر نکلتا ہے نہیں نکلتا ہے. اب لوگ لیڈرز کو نہیں مانتے, لوگ ایکشن کو مانتے. جو خان کے حق میں نکلے گا وہ جس پارٹی سے ہوگا, آپ دیکھ ہی رہے کہ وہ پارٹیز جو پی ٹی آئی کو برا بھلا کہتی تھی, آل آف اے سڈن ہمارے بیسٹ فرینڈز ہو گئے, سب ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں. ہم تو جیلوں میں بیٹھے ہیں, ہمارا لیڈر سزا بے گناہ بیٹھا ہوا ہے, پتہ نہیں کون سی سزا کاٹ رہا ہے. ایوری بڈی وانٹس ٹو ٹاک ٹو پی ٹی آئی. ہر بندہ پی ٹی آئی کا دوست بننا چاہ رہا ہے کہ ان کو ڈر لگ رہا ہے کہ جب یہ لوگ نکلیں گے تو پٹائی سب کی ہونی ہے. خان صاحب امن چاہتا ہے, وہ 6 مہینے سے کہہ رہا ہے کہ میں کسی سے نہیں لڑنا چاہتا, میں صرف چاہتا ہوں کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہو, فتح مکہ ہو. اس کا مطلب کیا ہے کہ جس نے غلط کام کیا وہ بندہ معافی مانگے اور ملک کو جوڑیں. مت بائیڈن کو خوش کریں کہ یہ ہمارا وطن ہے, ہم نے 1 انچ زمین کسی کو نہیں دینی. جن لوگوں نے بنگلہ دیش ہم سے الگ کیا, ایسٹ پاکستان, ان لوگوں ہی نے اس دن پناہ دی حسینہ کو, یہ شیخ حسینہ کو. یاد رکھیے آپ کا دشمن ہمیشہ ہندوستان رہے گا, وہ آپ کا دوست ہو ہی نہیں سکتا. جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا وہ آپ کی ٹانگیں توڑے گا. ادھر افغانستان ہے, ایران ہے, 2 مسلمان ممالک ہیں, ان کو ہمارا بائیڈن دشمن بنانا چاہ رہا ہے, اور ہم بے وقوف بغیر سوچے سمجھے چل جاتے ہیں ان رستوں پہ. دیکھیں ہمیں پاکستان کی فکر کرنی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی مجھے ایک بات اچھی لگتی ہے کہ وہ کہتا ہے امریکہ فرسٹ. میں اسے بھی تھوڑا آگے چلے گی کہ پاکستان فرسٹ, پاکستان آلویز, پاکستان فار ایور. یہ لوگ قوم کے لیے, قوم کے بچوں کے لیے, وطن کے لیے نہیں سوچ رہے. تیسری بات, فوٹیج نکالے 100 بسم اللہ, اگر میں بھی اس میں انوالو ہوئی نا تو میں بھی سزا کے لیے تیار ہوں. وطن کا دشمن ہے جو کہتا ہے کہ میں اینٹ سے اینٹ بجاؤں گا. 1 سال سے خان صاحب کو میسیجز آ رہے ہیں کہ آپ سریا ہے گردن میں, بات نہیں کرتا فوج سے, سر نہیں جھکاتا. یہ وڑائد صاحب, یہ نام مجھے نہیں آتے, بہت سارے جو اینکرز ہوتے ہیں, چشموں والا لڑکا, وہ جو نہیں آتے تھے ہمارے بندے پریس کانفرنس کے بعد اور ٹی وی پہ کرا, یہ یہاں یہ سارے. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ عمران خان اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے, یہ ریاست سے تو بڑا نہیں ہے. اب جب اس نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ریاست مجھ سے بات کرنا چاہتی ہے, میں تیار ہوں, میں نے سارے ظلم برداشت کیے. ریاست تو عوام ہوتی ہے, ریاست تو آپ ہیں, ریاست تو میں, ہم ٹیکس دیتے ہیں. تو اگر وہ کہہ رہا ہے کہ بات کرنے کو تیار ہو تو اس میں بھی تنقید, وہ بیچارہ کرے بھی تو کیا کرے. جب بات نہیں کرنے کو تیار تو اس کی گردن میں سریا, جب بات کرنے کو تیار ہے تو وہ غلام ہے. اور معافی خان صاحب نہیں مانگیں گے کیونکہ خان صاحب نے 9 مئی نہیں کروایا. بچے میں نے اس بات پہ قرآن پہ قسم کھائی ہے اپنی عزت کے اوپر کہ اگر خدا نہ خواستہ 9 مئی ہم میں سے کسی نے کیا اسے سزا دے, کڑی سے کڑی سزا دے. بٹ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان بائیڈن کے پلانز مانے, ان کا کیا ہوا 9 مئی, انشاءاللہ وہ وقت آئے گا. اکثر شہریار رفیدی کی بات مجھے پسند آتی کہ عصر کی نماز فجر کے وقت نہیں پڑھتے. جب وہ وقت آئے گا ہم بتائیں گے کہ 9 مئی کس کے کہنے پہ کروایا گیا. ہمارے اپنے دوست ہیں, بے وقوف ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ آپ یوتھ کو, بچوں کو, پڑھے لکھوں کو اپریس کرتے. اب تو آپ ان کو بھی نہیں اپریس کر سکتے جو دور دراز گاؤں میں بیٹھے ہیں.
میڈیا بند کر دیں گے, فائر وال ڈال دیں گے, انٹرنیٹ بند کر دیں گے, VPN بند کر دیں گے. شہباز شریف کو شرم نہیں آتی کہ جو انٹرنیٹ اس نے خود بند کروایا ہے, جو ٹویٹر اس نے خود بند کروایا ہے, اسی پہ اس مودی کو اس نے مبارکباد ہونی تھی وزیر اعظم بننے کی, جس مودی نے کہا کہ میں نے پاکستان میں گھس کے لوگوں کو مارا ہے. ہماری کوئی تو انٹرنیشنل عزت ہو نا بچے. ہمارے بھائی بہنوں کو آ کے مار جاتا ہے, ہم اس کو تھینک یو بول دیتے ہیں, سلام کرتے ہیں. دس از دا پرابلم. خان صاحب کہتے ہیں. میرا اہم سوال ہے کہ 9 مئی کا واقعہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے, Absolutely. گرا ہوا ہے, بالکل مذمت کرتے ہیں, تباہی ہوئی. آپ ابھی کہہ رہی ہیں کہ جب وقت آئے گا تو ہم بتائیں گے اس کے پس پردہ کون تھا. کب وہ وقت آئے گا اور کب آپ بتائیں گی, کیا ابھی نہیں بتا سکتی؟ دیکھیں, اب اشاروں میں تو سب نے بتا دیا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایسے لوگ جو PTI سے نفرت کرتے تھے, عمران خان سے نفرت کرتے تھے, ٹی وی پہ بیٹھ کے جس سے عمران خان کا نام نہیں لیا جا سکتا تھا, وہ لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی عمران خان نے نہیں کیا. ثبوت سب کے پاس آ چکے ہیں, اور اس کا سب سے بڑا آپ کے کہتے شواہد یہ ہیں کہ اگر عمران خان نے 9 مئی کیا ہوتا, ایک ثبوت, ایک ویڈیو کچھ تو نکلی ہوتی نا. اب تک ان کو خدا نہ خواستہ پھانسی کی سزا دیتے. مجھے دوسرے تیسرے شہریار کے ساتھ جو ظلم کیے 100 دن ان لوگوں نے جیل میں, اس کی چمڑی ادھیڑ دی صرف اس لیے. ضرورت کیا تھی شہریار کو مارنے کو اگر 9 مئی ہم نے کیا تھا کہ تم کنفیس کرو اور جاؤ. اس نے ایک کنفیشن نہیں کی, اس نے ایک پریس کانفرنس نہیں کیا. یاد رکھیے, ایکشنز بیٹا اسپیک فار دیم سیلوز. ہر سچ, اب اللہ تعالیٰ کو میں کبھی ملی تو ہوں نہیں, لیکن میں اس کے نام سے 5 وقت کی نماز تو پڑھتی ہوں نا, اسی کے نام سے میں قرآن تو پڑھتی ہوں, روزہ رکھتی ہوں, کیونکہ مجھے ایک یقین ہے کہ وہ ایک سچ ہے. خان سے اللہ تعالیٰ سے میری کبھی کانورسیشن ہوئی, کوئی ویڈیو نہیں ہے میرے اللہ کے ساتھ. کچھ چیزیں ایمان پہ ہوتی ہیں. یہ میرا ایمان ہے کہ عمران خان اپنے وطن کے خلاف, عمران خان میرے خلاف ہو سکتا ہے, اپنے پارٹی ورکرز کو نکال سکتا ہے, اپنے MNAs کو نکال سکتا ہے, نکالا نہیں ترین علیم چوروں کو, خٹک کو, لیکن خان پاکستان کے خلاف کبھی نہیں ہو سکتا. جی بیٹا. ہم یہ بتائیے گا کہ اچکزئی صاحب کو نمائندہ مقرر کیا گیا ہے سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کے لیے, تو یہ بتائیے گا کہ کیا اچکزئی صاحب نواز شریف اور آصف زرداری کو منا لیتے ہیں بات کرنے کے حوالے سے, تو عمران خان صاحب بیٹھیں گے ان دونوں کے ساتھ؟ دیکھیے بچے, زرداری صاحب اور میاں نواز شریف یا شہباز تو تبھی نمائندے بنیں گے اسٹیبلشمنٹ کے اگر اسٹیبلشمنٹ کو ان کو کہتی ہے. خان نے تو بولا کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے دے دے ریپرزینٹیوز, ہو اچکزئی سے بات کر لیں. تو اگر یہ دونوں ہی اسٹیبلشمنٹ کے ریپرزینٹیوز ہیں تو پھر تو ان کا بیانیہ خاک ہو گیا کہ جی کیا کہتے ہیں, ووٹ کو عزت و ڈیموکریسی دا بیسٹ بینچ پہ, تو سارا وہ جھوٹ ہے نا. آصفہ زرداری کیسے آئی ہے اسمبلی میں, 7 لوگوں کو ڈسکوالیفائی کیا, PTI والے کو جیل میں ڈال دیا. بہن جی اس لیے انگریزی بڑی باہر ملکوں سے سیکھ کے آتے ہیں کہ میرے اور آپ کی سیٹیں ہم سے چھین لیں. بچے اس چیز سے نکلنا پڑے گا کہ یہ بھٹو کی اولاد بے نظیر کی. ہر انسان اپنے مقدر کے ساتھ, اپنی زبان کے ساتھ, اپنے دماغ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. کوئی مجبور نہیں ہوتا غلط کام کرنے پہ. پرائم منسٹر ہونا ایک نشہ ہے, مجبوری نہیں ہے. یہ کہنا کہ جی بڑی مجبوری سے ہم نے معاف کیا باجوہ کو, بڑی مجبوری سے ہم نے اس کو ایکسٹینشن دی. کیا مجبوری تھی, آپ کو کیا چاہیے تھا؟ یہی چاہیے تھا نا جب مل گیا. اب حالات کسی نہ کسی نے تو ٹھیک کرنے ہیں, چاہے اس کے لیے کسی کو, ایک شخص کو تو ادارے کو ہو, کسی شخص کو قربانی تو دینی. کون دے گا؟ کیوں قربانی دیں؟ ساتھ بیٹھ کیوں نہیں سکتے؟ جرگہ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارے کلچر میں تو جرگہ ہوتا ہے, دشمن گھر آتا ہے ہم اس کو پناہ دیتے ہیں. ہم تو دشمن کا بال نہیں بیکا کر سکتے. تو یہ کیا بات ہوئی سارے اکٹھے بیٹھے ٹیبل پہ کہ تم نے غلط کیا, میں نے ٹھیک کیا؟ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن, فتح مکہ کا مطلب یہی ہے.